قوم کے لیے بدترین المیہ ہے کہ وہ شخص جس نے شبانہ روز پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جس کی محنت دیانتداری کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، مجبوروں کی خدمت کی، بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیف کے اسکالرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا، پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے۔ آج اس لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے یہ ایک بدترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ظلم ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لاہ عمل طے کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہر ملک کے کونے کونے میں اس گرفتاری پر غیر آئینی، غیر جمہوری اقدام پر احتجاج کرے گی۔ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کریں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی احتجاج کیا جا سکے، لیکن حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طبلِ جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔ شکریہ احسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج۔ جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں، اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا، تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا ریفرنس نہیں بنا۔ مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے نام پہ 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور
उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की, उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। अब देखें आप, उनकी वाइफ को इश्तिहारी बना दिया गया, उनके बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ जो मेरा भाई है, उसको तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, उसको कोरोना हो गया है, लेकिन उसको भी वो अभी भी जेल में है, उसके ऊपर भी अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसको जेल में रखा हुआ है। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो एपीसी का एलामिया आया है, जो एपीसी ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। और जो अब मियां साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। तो इस चीज़ को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, प्लीज, अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले इत्तेसाब इल्ज़ाम। और वो 99 कंपनीज जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती। क्योंकि नैब को तो ना बीआरटी नजर आती है, ना बीआरटी की बसेस में बार बार लगने वाली आग नजर आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नजर आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कैनाल के घर का रेगुलराइज होना नजर आता है, ना उनको बड़े बड़े वुज़रा की करप्शन नजर आती है, ना उनको ये नजर आता है कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है। और जब जेआईटी बनती है तो वो बड़ी डिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जेआईटी में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नजर नहीं आया, इमरान खान को वो केस नजर नहीं आया। आप उनको उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पे डिपेंडेंट नहीं है। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमजा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट है। उनके कारोबारों को जबरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, जाती कारोबारों को।
لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے؟ خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے، کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے، اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPAs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے. اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا. یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں،
وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے، بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، اے پی سی کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی، میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں، راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے، جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے. اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر، تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا، یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیے، میں ون بائی ون. جی عثمان باب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے واضح ہے کہ یہ کوئی پارٹی ہے، ایک شین لیگ ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یہ آپ کو پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کرنے والے اسمبلی استعفے آپ دے رہے ہیں؟ باقی پیپلز پارٹی کا اپنا موقع ہوا، آپ کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے. اچھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ایک لغو جو
मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इतना एक अजीब सा इल्जाम था उसके ऊपर, ये जेल काट के आए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को ये तोड़ सके? मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं तोड़ सके। और ये अगर मुस्लिम लीग नून को अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, जुल्म और हथकंडों के बावजूद वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहना अकाउंटेबिलिटी की तौहीन है, बच्चों, बीवियों, बेटियों, बहनों को घसीट कर, राना साहब की वाइफ किस तरह रुलती रही है सड़कों के ऊपर, शहबाज साहब की बेटी किस तरह से अदालत में जाती रही है, सरीना ईसा किस तरह रुलती रही है अदालतों के अंदर लाठी टेकते टेकते। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इतने प्रेशर के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून पर आया, मुस्लिम लीग नून में किसी ने आगे बढ़कर उसका दिफा किया, किसी ने चुप रहकर किया, किसी ने कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन वो सब मुस्लिम लीग नून के साथ आज भी मुत्तहिद हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि अपना इमाम मानते हैं। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, क्या उनके खिलाफ आप अदालत में भी जाएंगे? और दूसरा, क्या मियां साहब से आपका राब्ता हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब से? अब एपीसी में मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? मेरा राब्ता मियां साहब से दिन में 10 बार होता है और इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियां साहब खुद करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब के खिलाफ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियां साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियां साहब को वापस लेके आए, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज का एक हिस्सा है। तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे, उनको नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, वो जिसको चाहेंगे जिम्मेदारियां देंगे, पार्टी उनकी आवाज पे लब्बैक कहती है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको हुक्म मान के चलती है और वो फेयर होती हैं, वो किसी एक के हक में नहीं होती। वो मैं उनकी बेटी हूं, मेरे हक में भी नहीं होती। आज उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी मुझे, और जो कि मैंने खुद भी करना था कि एहसन साहब क्योंकि सीनियर है तो पहले उनको बोलने की बारी दी जाए। तो वो बहुत फेयर आदमी है। और आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब का जो है, देखिए हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था और हाजिर हो रहा था। उस वक्त उसको अदालत ने नहीं, ये भी हम देख रहे थे, उस वक्त सो मोटो भी आ रहे थे। उस वक्त फोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरखास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये बात की कि एसईसीपी से जो डेटा गायब हुआ है, एसईसीपी से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के खिलाफ रास्ता अपनाते हैं तो उनके करियर्स मुतासिर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं, और वो करियर्स उनकी सिर्फ कुर्सी रहने तक या उनकी मुद्दते मुलाजमत रहने तक नहीं। अब आप देखें कि जो पिछले हजरात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो जा चुके हैं, आज अवाम उनको किस नाम से याद करती है? कोई डैम के नाम से याद करता है, कोई किसी और नाम से याद करता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, आज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप जजेस को जबरदस्ती डरा के, धमका के, दराजों में से उनकी चीजें निकाल के उनको ब्लैकमेल करेंगे तो उनके करियर्स के ऊपर धब्बा लगता है। और अगर वो,
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار اتنے گناہ کرنے کے باوجود یہ حکومت احتساب سے بالاتر دکھائی دیتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات پر کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف کو کسی احتساب کے لیے گرفتار نہیں کیا گیا. جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے، پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے، اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے، ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے جن کو دھمکیاں مل رہی جو پیناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے، میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے، اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے، لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو، اس کے لیے میڈیا بہت سٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی، سو موٹو اس پہ نہیں لیتی، تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے، ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے، اے پی سی میں لے کے جائیں گے اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں، جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے، جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں، وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی مریم، ایک رات کے اندر آپ کے گھر جو لندن میں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ اپنے منہ پہ ڈھانپ کے آتے ہیں اور احتجاج کر کے جاتے ہیں، اور آج جو ہے شہباز شریف کی گرفتار ہوتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف کو چپ کرانے کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی بتائیے گا، کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان عدلیہ پر اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی ابھی پینڈ ہے اور اب شہباز صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو وہیں سے ملے گا. تو اس سوال سے بتائیے گا. دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے، سب سے بڑا اس احتجاج کا اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی، جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا، جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے، اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا، وہ اس کو پکڑ کے، ایک خاندانی روایات ہوتی ہے نا، ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے، وہ اس کو جیل میں گیا، اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی، اس نے وہ بھی برداشت کیا، اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا، اس نے سب ظلم برداشت کیے. لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا، اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوطی سے قائم ہے، بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے، اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا؟ کیونکہ شہباز صاحب کو بھی ریلیف مل جائے تو عدلیہ سے ملے گا، آپ وہ فوراً استعمال کریں گی؟ اور نواز شریف صاحب کی، کیونکہ ان جج صاحب کو تو دیکھیں، میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جبکہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہمیشہ سدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو مجھے امید ہے، اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے، اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے، اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے.
وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے۔ تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے، یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے، اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے۔ اچھا مریم یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہارڈ لائن ہے جس آپ موقع پہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اوکے، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے پاس کی بات نہیں ہے اس کو برداشت کر سکے، وہ برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اقلیت میں؟ اکثریت میں اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہے۔ میں جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں، ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہو، ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا ساتھ رہنا، ان کا جماعت میں رہنا، ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا، ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں۔ ورنہ بات سنیں جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی۔ ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں۔ پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہیں، ان کا اپنا انڈیویجل روڈ میپ کیا ہے اس گرفتاری کے حوالے سے؟ کیونکہ کافی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ آج کی گرفتاری کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے ایجیٹیشن کریں گے۔ نہیں، میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے، کچھ حد تک بن بھی چکا ہے، تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں